السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن اور حسین چھوٹے میں ایک ایک تختی لکھتے ہیں اور ایک ایک تختی لکھ کر کے اپنی اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ امی جان اب تم ہی بتا دو کہ ہم دو بھائیوں میں کس کی لکھائی اچھی ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک ایک تختیاں لکھی ہیں اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس میں لکھائی کس کی اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ خوش ہو جاتی ہے دونوں کی عبارت دیکھ کر کے، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی لکھائی اچھی بولوں اور کس کی لکھائی اچھی نہ بولوں۔ اگر ایک کی لکھائی میں نے اچھی کہی تو ایک کو برا ہوگا، اگر ایک کی لکھائی اچھی بتائی تو پھر دوسرے کو صدمہ ہوگا۔ یہ سوچ میں آپ پڑ جاتی ہیں اور اس کے بعد حضرت علی مشکل کشا جو ان کے ابا جان تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں اپنے بابا جان کے پاس چلے جاؤ، وہی بتائیں گے کہ کس کی لکھائی اچھی ہے۔ اب یہ دونوں بھائی حسن اور حسین اپنے ابا حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مولا علی، ہم دونوں بھائیوں نے آج ایک ایک تختی لکھی ہے، آپ بتائیں کہ لکھائی کس کی اچھی ہے۔ حضرت علی مشکل کشا کو بہت مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا، وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ نے ان دونوں کا دل نہیں توڑا تو میں کیسے بتاؤں کہ کس کی لکھائی اچھی ہے۔ اور دونوں سے عرض کرتے ہیں کہ تم دونوں رسول اللہ کے بارگاہ میں جاؤ، اب وہی بتائیں گے کہ لکھائی کس کی اچھی ہے۔ اب امام حسن اور حسین حضور کے بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کے بارگاہ میں آنے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا، ہم دونوں بھائیوں نے آج مل کر کے دو تختی لکھی ہے، کچھ تحریر لکھے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کہ اس میں لکھائی کس کی اچھی ہے۔ اب حضور ہاتھ میں لینے کے بعد وہ تختی یہی سوچتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے امام حسن اور حسین کا دل نہ توڑا تو میں کیسے بتاؤں کہ کس کی لکھائی اچھی ہے اور کس کی لکھائی اچھی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل آئے، آپ نے جبریل کو کہا کہ یہ دونوں تختی اللہ کے پاس لے جاؤ۔ جبریل دونوں تختی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد اللہ سے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ جب فاطمہ اور حضرت علی اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو بچوں میں سے کسی ایک کا دل نہ توڑا تو میں کیسے دل توڑوں گا۔ اے جبرائیل، تم جنت میں جا اور جنت سے ایک سیب لے، اور سیب لینے کے بعد تم اپنے محبوب کے پاس چلا جا اور اس سیب کو اوپر اچھالو، دونوں تختی کو زمین پہ رکھ دو، اگر سیب جس تختی پر گرے گا اس کی لکھائی بہتر ہوگا، اس کی لکھائی اچھی ہوگی۔ اب سیب اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے، اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے میں ہی برا بن جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے میں دنیا والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب سے فریاد کر رہا ہے پروردگار عالم سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، جیسے ہی جبرائیل نے اس سیب کو ہوا میں اچھالا، سیب
دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک حضرت امام حسین کے تختی پر اور دوسرے سیب کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے دوسرے امام حسن کے تختی پر، اور دونوں کے تختی پر آدھے آدھے گر جاتے ہیں۔